السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ الانعام آیات 51 تا 55 لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يُخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورہ الانعام آیات 51 تا 55 میں جو لوگ فرمائشی معجزات دکھلائے جانے پر اپنے ایمان کو موقوف رکھتے اور عذرائے تعینت اور اناد آیات اللہ کی تکذیب پر تلے ہوئے ہیں، ان سے قطع نظر کیجیے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ فرمائشی معجزات دکھلانے پر اپنے ایمان کو موقوف رکھتے ہیں، یعنی کہ جب تک انہیں کوئی فرمائشی معجزہ نہ دکھایا جائے وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو ان سے قطع نظر کریں، کیونکہ تبلیغ کا فرض ادا ہو چکا، ان کے راہ راست پر آنے کی توقع نہیں ہے۔ اب وحی الہی یعنی قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو تنبیہ کرنے کا مزید اہتمام، جن کے دلوں میں محشر کا خوف اور عاقبت کی فکر ہے، کیونکہ ایسے لوگوں ہی سے امید ہو سکتی ہے۔ نصیحت سے متاثر اور ہدایت قرآنی سے فائدہ اٹھانے والے لوگ اب اپنا رخ ان لوگوں کی طرف موڑ لیجئے جو قرآن کی ان آیات پر توجہ کرتے ہیں، ان سے متاثر ہوتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نفع اٹھاتے ہیں ان آیات سے، اور اپنی زندگی کو ان آیات سے بدل دیتے ہیں۔ ان کی طرف متوجہ ہو جائیے، وحی الہی کو اس طرف موڑ لیجیے۔ یعنی یہ بے سہارا اور غریب مسلمان جو بڑے اخلاص سے رات دن اپنے رب کو پکارتے ہیں، یعنی اس کی عبادت کرتے ہیں، ان کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ آپ مشرکین کے اس طعن اور مطالبہ سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے ارد گرد تو غرباء فقراء کا ہی ہجوم رہتا ہے، ذرا انہیں ہٹاؤ تو ہم بھی تمہارے ساتھ بیٹھیں۔ یہ طعن جو آپ کو دیا جاتا ہے، یہ طعن جو آپ کو، یہ مطالبہ جو آپ سے کیا جا رہا ہے، ان غرباء کو اپنے سے دور نہ کرنا، اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ ظلم ہوگا جو آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ مقصد امت کو سمجھانا ہے کہ بے وسائل لوگوں کو حقیر سمجھنا، ان کی صحبت سے گریز کرنا اور ان سے وابستگی نہ رکھنا، یہ نادانوں کا کام ہے، اہل ایمان کا کام نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ مقصد امت کو یہ سمجھانا ہے کہ بے وسائل لوگوں کو حقیر سمجھنا، ان کی صحبت سے گریز کرنا، ان سے وابستگی نہ رکھنا، یہ نادان لوگوں کا کام ہے، اہل ایمان کا کام نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ اہل ایمان تو اہل ایمان سے محبت رکھتے ہیں، چاہے وہ غریب ہوں، مسکین ہوں۔ کفار مکہ حضرت بلال، عمار، صہیب اور خباب رضی اللہ تعالی عنہم جیسے مسلمانوں کو جو غریب فقراء تھے، لیکن اسلام
قبول کرنے میں انہیں سابقیت کا شرف حاصل ہوا، دیکھ کر کہتے ہیں کہ اگر اس دین میں بہتری ہوتی تو ہم جیسے ذی عزت اور ذی مرتبہ لوگ سب سے پہلے اسے قبول کرتے، نہ کہ یہ لوگ جو پہلے ایمان لائے۔ ابتدا میں اکثر غریب غلام قسم کے لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے، اس لیے یہی چیز رؤسائے کفار یعنی کفار کے رئیسوں کی آزمائش کا ذریعہ بن گئی کہ غریب غربے اسلام لے کر آ رہے ہیں، اور وہ ان غریبوں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان فرمایا۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ ایمان اور اسلام اگر واقعی اللہ کا احسان ہوتا تو یہ سب سے پہلے ہم پر ہوتا، ہم جیسے امیروں اور سرداروں پر ہوتا، نہ کہ ان غریبوں پر ہوتا۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا سورہ اعقاف کی آیت نمبر 11 میں کہ اگر یہ بہتر چیز ہوتی تو اس کے قبول کرنے میں یہ ہم سے سبقت نہ کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ظاہر چمک دمک، ٹھاٹ باٹ اور رئیسانہ طور طریقوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے، اور اس اعتبار سے وہ جانتا ہے کہ اس کے شکر گزار بندے اور حق شناس بندے کون ہیں۔ پس اس نے جن کے اندر شکر گزاری کی خوبی دیکھی انہی کو ایمان کی سعادت سے سرفراز فرمایا۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے اللہ تمہاری صورتیں، تمہارے اعمال، تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال و اسباب کو اور تمہاری صورتوں کو اللہ نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ یعنی ان پر سلام کر کے یا ان کے سلام کا جواب دے کر ان کی تکریم اور حوصلہ افزائی کریں، ہر ایک کو سلام کریں، غریب غربا کو سلام کریں، مساکین کو سلام کریں، اور انہیں خوشخبری دیں کہ احسان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر گزار بندوں پر اپنی رحمت کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، ان رحمتی تغلب غضبی۔ اس میں اہل ایمان کے لیے بشارت ہے، کیونکہ ان ہی کی یہ صفت ہے کہ اگر نادانی سے یا باتقاضائے بشریت کسی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو پھر فوراً توبہ کر کے اصلاح کے لیے اصلاح کر لیتے ہیں، فوراً توبہ کرتے ہیں، گناہ پر اصرار اور دوام نہیں کرتے، اور توبہ اور انابت کے اعراض نہیں کرتے، توبہ اور انابت سے اعراض نہیں برتتے، ہر وقت توبہ کرتے ہیں، صبح و شام توبہ کرتے ہیں، دن میں 100 بار توبہ استغفار کرتے ہیں، گناہ پر اصرار نہیں کرتے یہ بندے۔ آیت 51 میں وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور پھر آخر میں آتا ہے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔